جب رنگ ہے بہار مدینہ، جب رنگ ہے بہار مدینہ۔ آج کے اس عظیم الشان جلسہ میں میری تقریر کا موضوع ہے عصر حاضر اور اہل ایمان۔ مقتل کی طرف جاتے ہیں اے موت تیرے لفظوں کے ہم، مقتل کی طرف جاتے ہیں اے موت تیرے لفظوں کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں شاقی کا ادا پہ جھوم کے ہم سب میں یقین کی پروان سیلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم سب میں یقین کی پروان سیلوں سے محبت کرتے ہیں، اے جیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک گھناوانی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر آسنا ساحل میں کود پڑے تھے اور منجدہر تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کی قلوب سے اسلام کی محبت اور گھناوانی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم مظلوم و بے قصور کو ان فرقہ پرستوں نے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کو پامال کر رہے ہیں۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا کوئی حامی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے، ان انگریز نے اس ہندوستان کی سرزمین پر، ان ہندوستان کے دہلیز میں قدم رکھی، اس وقت سے مسلمانوں کا رہی صحیح سکون و چین چھن گیا، کیونکہ ان فرقہ پرستوں، ان انگریز نے ہم اپنے مذہب اسلامیہ کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے رچنا رچی ہے۔ غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی چیز نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا راتوں رات نیند حرام ہو گئی تھی، آج بھی وہی گیت ہندوستان کے مدارس اور مساجد میں پڑھانے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا، آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس اور مکاتب میں پڑھانے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے مدارس اور مکاتب کو دہشت گردی کا ڈہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یا ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے، اور ان کی آسان صورت نکالی گئی کہ آپ کسی بھی دور میں مسلمان کسی بھی حالت میں مدارس اور مساجد کو نہیں بنا سکتے، لیکن شاید ان کم وقت ان انگریز کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی، مسلمانوں کی جب تک دھڑکنیں چلتی رہے گی، اس وقت تک مسلمان دین اسلام پر اور مساجد اور مکاتب پر کسی طرح آنچ نہ آنے دیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلموں کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے دشمن ہم سے کہتے ہیں کہ آج مسلمان اس ہندوستان کے لیے، اس ہندوستان کی سرزمین کے لیے کچھ دینے کے لیے آگے نہیں، ان ہندوستان کے لیے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہندو بھائیوں، اور ہندوستان کی سرزمین کی دعویٰ کرنے والوں، کان کھل کر سن لو، مسلمان اس ہندوستان کے لیے، اس ہندوستان کی سرزمین کے لیے جتنی چیز دینے کے لیے تیار ہے، جتنی مال اولادیں دینے کے لیے تیار ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور تم یہ مت سوچو کہ مسلمان اللہ اور ان کے رسولوں کی سنتوں کو چھوڑ کر اس دنیا کے خاطر، اس دیش کے خاطر اپنا ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ آپ کا سوچنا، یہ آپ کا غلط فہمی میں رہنا بالکل غلط ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ مسلمان اللہ اور ان کے رسولوں کی سنتوں کو چھوڑ کر اس دنیا کو ترجیح دے رہے۔ مسلمان
اللہ اور ان کے رسولوں سے جتنی محبت کرتے ہیں، جتنے عشق کرتے ہیں، ویسے ہی مسلمان اس ہندوستان سے، اس بھارت سے اتنے ہی مسلمان محبت اور عشق کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مسلمانوں نے جنگ آزاد اس لیے لڑی تھی کیا آج ہمارے دشمن میرا حاکم بن کر رہے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اسی لیے بہایا تھا کیا آج ہمارے دشمن ہمارے پر حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کیا آج پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر وہ حاکم، ہندوستان کے مسلمانوں پر وہ حکومت چلائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میں یہیں سے اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمان بھائیوں کو ایک ہونے کی توفیق دے اور ہندوستان کی ان دشمنوں سے ملاقات، ان ہندوستان کی دشمنوں کی گھمنڈ چور چور کرنے کی ہدایت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارے پیارے ساتھیوں، آج میں ایک پیارا سا ویڈیو لے کر آئے ہیں صرف آپ کے لیے۔ اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بغل والے گھنٹی پر ہاتھ لگانا نہ بھولیں، کیونکہ میں ایسے ہی پیارا سا ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو کامنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر ضرور